نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ فیض سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اور اپنی بے پناہ جرت اور بہادری سے دنیا میں بہترین نمونہ چھوڑا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا، میدانوں کے ہوتے ہیں، لڑنے، جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا علم سے شغف نہیں ہوتا۔ پڑھنا لکھنا، دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، وہ تو میدان کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کے، علم کے، اس معاملے کے ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ کتاب کے تو ہوتے ہیں، علم حکمت کے تو ہوتے ہیں، لیکن میدان کے اندر تلوار لے کے بنفس نفیس شامل ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانا پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کریں، تو معنی یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں، تیرے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے، میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، انصار کے اندر
حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے، حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے۔ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے ہی جھگڑے۔ لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں۔ دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بننے میں کوئی خاص، ان کی ترکیب بھی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، کیونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے، تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے، اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں۔ حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں۔ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے۔ اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود روئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ای دم، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیبند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔
उनके अंदर फिर इतना एसार का जज्बा पैदा हुआ, इतना उन्होंने सारी जिंदगी इतनी खैरात की, इतना एसार किया कि गुंबद खजरा का वो हुजरा नूर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वो नूरानी मज़ार है जिस पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मलकियत था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं उसमें हुजूर की मुकद्दस तदफीन हुई, फिर मेरे वालिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तदफीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी मैंने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन कुर्बानी का जज्बा ऐसा था, एसार का जज्बा ऐसा था कि जनाब उमर को ज़ख्म लगा, उन्होंने अपने बेटे को भेज के कहा कि अम्मा जी से पूछो मेरा भी दिल करता है कि मैं हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पहलू में लेट जाऊं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने जाके कहा तो वो रो पड़ी, कहने लगी कोई अपनी कब्र की जगह किसी को नहीं देता, और उमर से कहना जाओ मैंने तुम्हारे लिए एसार किया। इतना जज्बा कुर्बानी का उनकी तबीयत में पैदा हुआ। और पर्दे का ये हाल था, उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहां जनाब सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बगैर पर्दे के जाती थी। और जब वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मज़ार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, मैं तो हजरत उमर के मज़ार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूं, और तुम बगैर पर्दे के बाजार चली जाती हो, वहां तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये म्यार दिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तकवा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया उन्होंने, या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, मेरे गुनाहों की माफ़ी की दुआ कर दें, ये आजिज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राजी हुई है ना, या रसूलल्लाह मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो देखना हजरत आयशा सिद्दीक़ा के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राजी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़। हुजूर मैं बड़ी राजी हुई हूं। तो हुजूर फरमाने लगे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूं। ये हमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोज़ा रखा हुआ था, अपने ऊपर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा माँ जी इस गर्मी में रोज़ा रखने की और नफली रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत थी? तो आप फरमाने लगी तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ। इस कैफियत के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई, अज़मतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियां लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की ज़ौजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शानें, इनफरादियत है। फरमाती थी 10 चीजें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फिर फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी माँ भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी लोगों अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी मैं ही वो खातून हूँ कि निकाह से पहली रेशमी कपड़े में लपेट के हजरत जिब्रील मेरी सूरत ला के हुजूर को दिखाया करते। फिर फरमाने लगी मैं ही वो औरत हूँ, मैं ही वो हुजूर की अहलिया हूँ
کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ روز ہم آیات سنتے ہیں، کبھی غور تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیت ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ ہے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعی امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نہ سنگیو، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا؟ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا؟ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تینیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا، یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات، یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ،
لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں اور جا رہا ہوں تیری اور اپنی بخشش کی دعا کرانے۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء تک میں بیٹھا رہا کیونکہ حضور بھی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف فرما، عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر بھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی، حضور باہر نکل گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں تو دعا کرانے آیا تھا نا گھر سے، دعا کرانے آیا، پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ فرماتے حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ ابھی میں بتانے ہی لگا تھا تو خود ہی فرمانے لگے حذیفہ ہے۔ اور میرے دل میں تھا نا، میں گھر کہہ کے آیا تھا دعا کرانی اپنی اور اپنی والدہ کے لیے، ترمذی شریف ہے، کہتے ہیں پہلے فرمایا کون ہے، پھر فرمایا حذیفہ ہے، پھر خود ہی فرمانے لگے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، خود ہی فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا اس لیے گویا رہا ہوں، حضور بیٹھے رہے نا، تو فرمانے لگے میرے پاس نا ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت جبریل امین تو آتے رہتے ہیں، باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں، یہ پہلے آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی زیارت کروں، ان کو سلام عرض کروں۔ وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ رب کا پیغام لایا ہے، رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پیغام لے کے آیا، یہ پیغام لے کے، دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں، کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی ہے۔ لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی، حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک منبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، وہ نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ،
کل عمر 28 سال 28 سال. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں. دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے. وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اپنا کام